رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو ڈائیلاگ کی باتیں ہم سن رہے ہیں دونوں طرف سے، اس میں کوئی سنجیدہ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن ایشوز دو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مذاکرات کس کے ساتھ ہوں گے، کس سطح پہ ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کون سے پارٹی کے قومی آئینی سیاسی امور ہیں جن پر کہ گفتگو ہوگی۔ تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایسے خلا میں تو بات چیت نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں جیسے باہمی اعتماد بنتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم اعتماد سازی کے لیے کوئی انیشیٹو کسی طرف سے ہم نہیں دیکھ رہے، نہ تحریک انصاف کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں، نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بات چیت کس کے ساتھ ہوگی۔ عمران خان کی بات چیت محترم زرداری صاحب کے ساتھ نہیں ہوگی، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو ان کو ساتھ ہوگی جنہوں نے کہ یہ حکومت بنائی ہے۔ ان کے خیال میں، ان کے نزدیک یہ حکومت علیحدہ سے خود مختار آزاد نہیں ہے، بلکہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ مقصد تحریک انصاف کی حکومت، پارٹی اور سیاست کو ختم کرنا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جن کے پاس اصلی اقتدار ہے ان کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے۔ تیسری چیز کہ کن امور پر ہوگی، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا وہ اس بات پہ بات کریں گے کہ جی ہم بالکل 5 سال کے لیے ان انتخابات کی جائزیت کو مان لیتے ہیں اور ہمیں صرف جیل سے نکال لیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ بات نہیں ہوگی۔ جیل سے نکلنا عمران خان کے لیے میرے نزدیک بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات بڑا سیاسی منصوبہ ہے جو ان کے ذہن میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ناجائز ہے، الیکشنز ناجائز ہیں، اور یا دوبارہ کرائے جائیں یا اس سلسلے میں مذاکرات کیے جائیں۔ یہ ایسا نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پر پھر یہ حکومت نہیں قائم رہ سکتی، اور یہ ایسا نقطہ ہے کہ اگر اس نقطے کی طرف اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو اس کی اپنی ساکھ کیا رہ جاتی ہے۔ تو معاملات بہت سنجیدہ ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ان تینوں سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں جو میں دینے کی کوشش کی ہے تو مجھے کوئی مثبت پیش رفت کسی بھی طرف سے ابھی تک نظر نہیں آتی۔ لیکن ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات ہوں اور مفاہمات ہو اور ملک آگے چلے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں، ان کو بھی ادراک ہے اس بات کا کہ اگر اسی طریقے سے تناؤ، کشیدگی، تصادم اور یہ احتجاجی سیاست رہی تو ان کا جو ایک قومی منصوبہ ہے کہ ملک کو ہم نے معاشی طور پر بحال کرنا ہے، آگے لے جانا ہے، دنیا میں ایک مقام پیدا کرنا ہے، تو وہ نہیں ہو سکے گا۔ ادراک تینوں سائڈوں پہ ہے، جو موجودہ سیاسی جماعتیں اور اقتدار میں ان میں اسٹیبلشمنٹ میں اور تحریک انصاف میں بھی، لیکن معاملات یہ ہیں کہ اعتماد نہیں، وہ لوگ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، ابھی اعتماد سازی کا فقدان دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو بھی اس معاملے پر سنجیدہ پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ رسول بخش رئیس صاحب، پنجاب اسمبلی میں اجلاس ہوا جہاں حکومت اور اپوزیشن دونوں نے کھل کر تحفظات کا اظہار کیا اس معاملے پر، کیا یہ بات بھی کافی نہیں تھی حکومت کی آنکھیں کھولنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو بات کی نا آپ نے کہ کاشتکار پریشان ہے یا کسان پریشان ہے، پریشان تو معمولی سی بات ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے، اور تباہ کس نے کیا ہے؟ مسلم لیگ کی حکومت نے کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے کہ یہ معلوم کرے کہ کس نے یہ گندم باہر سے منگوائی تھی جب ہمارے پاس ذخائر موجود تھے اور فصل سندھ میں آنا شروع ہو چکی تھی یا آنے والی تھی۔ یا اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ داروں کا تعین کریں گے، ہم اس کے لیے ہم تحقیقات کرائیں گے۔ خدا کا خوف کرو، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ کس نے پیسے بنائے، کیونکہ یہاں پہ لوٹ مار کی شراکت داری اتنا وسیع اور عریض ہو چکی ہے کہ سب کے سامنے یہ دھاندلی ہوتی رہتی ہے، کوئی اس کے بارے میں پرواہ تک نہیں کرتا۔ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے کہ کسان اپنی گندم کاٹ رہا ہے اور مارکیٹ میں لا رہا ہے۔ اس وقت 80-90% میں سمجھتا ہوں کہ جتنا چھوٹا کاشتکار ہے سب نے اپنی گندم بیچ دی ہے، اور بیچی کتنے پہ ہے؟ 3200، 3300، 3400، اور آج اس کی قیمت 2800 روپے ہے جہاں پہ میں جانتا ہوں۔ کیا یہ ہماری
वज़ीर आला साहब को मालूम नहीं था, या वज़ीर आज़म साहब को मालूम नहीं था, इनको मालूम नहीं कि गंदम कब काटी जा रही थी। 1.5 महीना गुजर गया है। अगर किसी ने रखी हुई है तो वो सूदखोर और वो लोग हैं जो आड़ती हैं, उन्होंने ख़रीद करके या तो सिंध में बेच दी है, या बलूचिस्तान में स्मगल की है, या ये है कि उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है, उनसे वो ख़रीद करेंगे। अब अगर रखी है तो कुछ छोटे, कुछ मेरे ख्याल में 5 या 10% ऐसे लोग होंगे जिनके पास कैश है और जो गुजारा कर लेते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि किसान को तो कंगाल कर दिया है, लेकिन अपनी ज़मात का भी पंजाब में जनाजा पहले निकल चुका था, बल्कि अब धूमधाम से निकल चुका है। अब ये सियासत उस तरह से नहीं कर सकेंगे।